ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے مارلوز کنٹریبیوشن ٹو انگلش ڈراما، کہ مارلو نے انگلش ڈراما کے لیے کیا کنٹریبیوشن کیا، اس نے کیا انگلش ڈراما کو کیا دیا جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیڈ دیئر بین نو شیکسپیئر ہیڈ دیئر بین نو مارلو دیر وڈ ہیو بین نو شیکسپیئر۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم پہلی ہیڈنگ پہ بات کرتے ہیں کہ ٹریجڈی بفور مارلو۔ سوئمبرن نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ کرسٹوفر مارلو سے پہلے کوئی جینون بلینک ورس نہیں تھی، نہ ہی کوئی جینون ٹریجڈی تھی انگلش لینگویج کے اندر، اور اس نے یعنی کہ کرسٹوفر مارلو نے شیکسپیئر کے لیے رستہ ہموار کیا۔ میریکل، مسٹری اور میلڈی مارلو کے آتے ہی، جب مارلو آیا تو جب اس نے ڈراماز لکھنے شروع کیے تو اس وقت میریکل اور موریلٹی پلیس جب وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور اس نے ڈراما کو اس پرانے اسٹریٹ پریزنٹیشن سے اس نے نکالا اور اس کو اس نے پرفیکٹ آرٹ بنایا اور اس کو خوبصورت چیز بنا دی۔ یعنی اس سے پہلے ڈراما میریکل اور موریلٹی پلیس کی صورت میں اسٹریٹ پریزنٹیشن تک ہی محدود تھا، تو کرسٹوفر مارلو نے اس کے اندر اسلوب تحریر کو اس پائے تک وہ لے کے گیا کہ وہ ایک زبردست قسم کا ڈراما جو وہ انگلش ڈراما ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ ریفارمیشن کے بعد مسٹری اور موریلٹی پلیس جو وہ پبلک کی جانب سے ناپسند کیے جاتے تھے، خاص طور پہ جب تک جب وہ یونیورسٹی ویٹس نے لکھنا نہیں شروع کیا، اور انہیں یونیورسٹی ویٹس میں سے ایک کرسٹوفر مارلو بھی تھا۔ نیکسٹ پیراگراف پہ بات کرتا ہوں کہ یہ 15 سینچری تھی کہ جس کے اندر ٹریجڈی جو وہ انگلش ڈرامیٹک فیلڈ میں آئی، اور دراصل یہ ریوائول آف لرننگ تھی یورپ کے اندر، جس کو ہم رینیسنس کا نام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا کہ ٹریجڈی یہاں تک پہنچی، کیونکہ گریٹ اٹالین ٹریجڈیز کی ٹرانسلیشن رینیسنس کے ٹائم میں کی گئی۔ اٹالین رینیسنس نے جو وہ انگلش ڈراما کے اوپر بڑا اثر و رسوخ چھوڑا۔ پہلی انگلش ٹریجڈی جو تھی وہ تھی گوبرڈاک، جو کہ ٹامس نارٹن اور ٹامس سیکویل نے پروڈیوس کی تھی، انہوں نے لکھی تھی، اور سینیکا جو ہے وہ دراصل ان کا ماڈل تھا، ان کا تھیم اور سٹائل میں انہوں نے، یعنی کہ گوبرڈک کو انہوں نے دراصل سینیکا کو فالو کرتے ہوئے لکھا۔ یہ بات بڑی نوٹ کر کے رکھنی کہ پہلی انگلش ٹریجڈی کون سی تھی؟ گوبرڈک۔ کہ یہ اس ٹریجڈی کے اندر کچھ انوویشن تھی، لیکن زیادہ تر اس کے اندر جو کوالٹی تھی وہ سینیکن ٹریجڈی کی تھیں، جیسے لمبی تقریریں تھیں، گوسٹ سے، گروسم مرڈر سے، اور ٹاکس تھیں ویری مچ دیئر۔ سو ٹریجڈیز جنہوں نے سینیکا کو فالو کیا ان کے اندر یہی کوالٹیز اور یہی پراپرٹیز ہوتی تھیں، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہوئی، جینون ایفرٹس کی ضرورت تھی کہ ٹریجڈی کو، سینیکن ٹریجڈیز کے اس اثر و رسوخ سے انگلش ڈراما کو آزاد کروایا جائے، اور یہ کرسٹوفر مارلو ہی تھا جس نے دراصل حقیقی انگلش ڈراما کی جو بنیاد اس نے رکھی۔ کرسٹوفر مارلو کی ٹریجڈیز کی اپنی جو وہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ جب ہم کرسٹوفر مارلو کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے انگلش ڈراما کو اس نے فارمولیٹ کیا، اس پہ خاص طور پہ ٹریجڈی کو، جو کہ اس نے اس حد تک امپروو کی کہ جس کو پھر شیکسپیئر جیسے لوگوں نے آ کے پرفیکشن تک پہنچایا، اور یہ پرفیکشن اسی وجہ سے تھی کہ کرسٹوفر مارلو نے اس کو گریٹنس اور گرینجر دیا تھا، کیونکہ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مارلو نہ ہوتا تو کبھی بھی شیکسپیئر نہ ہوتا، کیونکہ مارلو نے گراؤنڈ بنا دی، مارلو نے انگلش ٹریجڈی کے لیے ایک بنیاد رکھ دی تھی، اور وہ بنیاد بھی بڑی اعلیٰ پائے کی رکھی، اور اسی کو پھر آگے لے کے شیکسپیئر آگے بڑھا، اور یہ مارلو کی ہی وجہ سے تھا کہ انگلش ڈراما جو پہلی دفعہ اس نے جو پوئٹری اور پیشن دونوں اس نے ایڈ کیے، اسی لیے اس کو انگلش ڈراما کا مارننگ سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایڈنگ ہے ہماری مارلوز گریٹ ٹریجک ہیروز۔ پہلی جو عظیم اور اعلیٰ پائے کی چیز جو کرسٹوفر مارلو نے کی وہ یہ تھی کہ اس نے میڈیول ٹریجڈی کے کنسیپشن کو اس نے چھوڑا۔ میڈیول ڈراما جو ہے اس کے اندر پرنس اور امپیریل کلاس کی کہانی ساری دی جاتی تھی، کنگز اور کوئنز اس کے اندر ہوتے تھے، اور انہی کا رائز اور فال ڈپکٹ کیا جاتا تھا۔ یہ مارلو تک کی یہ بات مارلو کے اوپر آ گئی کہ اس نے جو ہے وہ ایک حقیقی ٹریجک ہیرو اس نے ایوالو اور کریٹ کیا۔ اس کے سارے جو ٹریجک ہیروز ہیں وہ ہمبل پیرنٹیج کے کردار ہیں۔
ٹیمبرلین، باراباس جو ٹیمبرلین کے اندر ٹیمبرلین دی گریٹ کے اندر ٹیمبرلین، جو آف مالٹا کے اندر باراباس، اور ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹرس کے اندر ڈاکٹر فاسٹرس. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہمبل پیرنٹیج کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر گریٹ ٹریجک اور ہیروئک کوالٹیز اس نے دکھائی ہیں. کرسٹوفر مارلو کی ٹریجڈی جو ہے وہ ایک آدمی کی ٹریجڈی ہے، اس کا رائز اور فال اس نے دکھایا، اس کی فیٹ اور سیکشنز، اور آخر کار اس کی ڈیتھ اس کی اپنی فیلنگز اور انکیپیسٹیز کی وجہ سے اس نے دکھائے. اس کے باقی سارے کردار انسگنیفیکنس میں ہی گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہیرو کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ دکھا دی کہ اس کے اندر گلوری اور گرینجر کو اس نے ٹریجک ایلیمنٹس کے ساتھ اس نے ڈپکٹ کر دیا. گو کے کچھ انسیڈنٹس جو ہے وہ ہیرو کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن اس کے ہیرو جو ہے وہ ان کے اندر انڈومیٹیبل پیشن اور ان آرڈینیٹ ایمبیشن موجود ہے. اس کا ٹیمبرلین جو ہے اس کے اندر فل فلڈڈ پرسوٹ ہے ملٹری اور پولیٹیکل پاور کا، یعنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ فاسٹس اپنی سول کو شیطان کے حوالے کرتا ہے، وہ بھی پاور کے لیے، اور پاور تھرو نالج، ٹھیک ہے، نالج کے ذریعے پاور اینڈ گین دا ڈیٹی. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جیو آف مالٹا جو ہے وہ ہر طرح کی ہیومن ویلیوز کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے اپنے بلائنڈ اسپائریشنز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو کیا دکھاتا ہے کرسٹوفر مارلو، کیا ڈپکٹ اور ڈرامیٹائز کرتا ہے، is that all his mighty and towering heroes with all their sky high designs کہ بڑے بڑے ان کے ایمز ہیں، اسپائریشنز ہیں، اور انہیں اسپائریشنز کو حاصل کرتے ہوئے ultimately they fall into failure and doom, exhibiting their tragic and doomed end. Here lies the greatness of Marlowe کہ وہ سارے کے سارے کردار اس کے جنم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، وہ گریٹنس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے ایمز کو، امبیشنز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام تباہ کن ہوتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ورکنگ آف اے پیشن، کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیز اسٹڈی کی کہ کرسٹوفر مارلو کے ہیروز کے اندر ان آرڈینیٹ ڈیزائرز اور پیشنز موجود ہیں، اور یہی پیشنز ان کو کبھی وہ پیشنز کبھی ویلتھ، کبھی اسپرٹ آف لرننگ اور ہائی پاور کی فارمز لیتے ہیں. یعنی کہیں وہ دولت کی صورت میں نظر آتے ہیں، وہ پیشنز دولت حاصل کرنے کے لیے ہیں، کبھی ہائی پاور کے لیے ہیں، اور کبھی لرننگ کی اسپرٹ کے لیے ہیں. اور انہی پیشنز کے ذریعے مارلو جو ہے وہ ویہمنس کو امپارٹ کرتا ہے، فیئرس اینڈ فورس کو دکھاتا ہے ڈراما کے اندر. لیکن اسی انداز میں ہم اس کے پلیز کے اندر میکیاویلی کا انفلوئنس بھی دیکھتے ہیں. مارلو نے یقیناً اس کی مشہور کتاب دا پرنس کو اسٹڈی کیا ہوگا، اور اس نے یہ آئیڈیا، یعنی کہ ایمبیشن اور اسپرٹ کا آئیڈیا اس نے دراصل میکیاویلی کی دا پرنس سے ہی اٹھایا ہوگا. مارلو نے ٹریجڈی کے پرانے کنسیپٹ کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا، اور پھر وہ گریٹنس ایز اے ڈیسینٹ فرام گریٹنس ٹو میزری اینڈ سپلانٹیڈ گریٹنس بائی گریٹنس آف انڈیویجول ورتھ، کہ انڈیویجول کی ورتھ کو اس نے گریٹنس میں دکھایا. اس کے ہیروز جو ہے وہ نیو اسپرٹ آف لرننگ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی رینیسنس کی پروڈکٹ تھا. یعنی کہ اس نے اپنے پلیس کے اندر پیشن کو، جذبے کو دکھایا، وہ جذبہ اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش و جذبے کے ساتھ اس کے کردار محنت کرتے ہیں، اپنے ایمز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگلا اسپیکٹ ہے انر کانفلکٹ کا. ایک اور اچیومنٹ ہے کرسٹوفر مارلو کی کہ اس نے انر کانفلکٹ کا اسپیکٹ بھی دکھایا، کہ اس کے ٹریجک ہیروز اسپیشلی ڈاکٹر فاسٹس اور ایڈورڈ ٹو کے اندر انر کانفلکٹ اس نے دکھایا، کہ کیسے کرداروں کے وجود کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ کانفلکٹ اسپریچول بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے. اسپریچول مارل کانفلکٹ جو ہے وہ اس کردار کے ہیرو کے دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے اسی فزیکل کانفلکٹ کے مقابلے میں. گریٹ ٹریجڈی وہی دکھاتی ہے جو اس ایموشنل کانفلکٹ کو دکھاتی ہے، اس کی پھر وہیں پہ جا کے اس ہیرو کی پھر شکست بھی. انگلش ڈراما کی اس ریم کے اندر، ڈرامیٹک لٹریچر کی ریم کے اندر، ڈاکٹر فاسٹس کو پہلی اسپریچول ٹریجڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا ٹریجڈی آف سول بھی کہا جاتا ہے. اس ایپاک میکنگ ڈراما کے اندر ٹرو اور ڈیپ مورل ایگنیز اس نے دکھائی، اس کے ساتھ اس نے پین اور اسپریچول کانفلکٹ بھی دکھایا. پرانے گریک ہیروز کی طرح مارلو کے ہیرو جو ہے وہ پپیٹس نہیں ہیں، فیٹ کے آگے وہ کھلونا نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی دے آر نیور ڈیسٹنڈ بائی گاڈس، کبھی بھی ان کی تقدیر اس میں اپنا وہ رول نہیں پلے کر رہی. تقدیر کے آگے وہ تماشا، تقدیر کے ہاتھوں میں وہ کھیلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سارا کچھ وہ خود وہ کرتے ہیں.
وہ آزاد ہیں ریلیجن ان مذہب کے حساب سے ان کی تھنکنگ میں وہ آزاد ہیں اور وہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں. اور جس ٹریجک اینڈ کو وہ جا کے وہ پہنچتے ہیں وہ دراصل ان کے ایکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی کرداروں کے اندر جو ٹریجک فلاز ہیں وہی اس کی وجہ بنتی ہے. اور یہی اس کا گریٹسٹ کنٹریبیوشن ہے کہ انر کانفلکٹ کے ذریعے وہ یہ دکھاتا ہے کہ کردار تقریر کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں ہے لیکن دراصل ان کے پاس دونوں آپشنز موجود ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک آپشن وہ سلیکٹ کرتے ہیں. وہ آپشن ہی ان کی تباہی کی وجہ بنتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری پیج 60 کے اوپر جو کہ مارل کنسیپشن سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ مارلو ہی تھا جس نے میڈیول کنسیپشن کو چھوڑا اور ایز اٹ واز ڈسٹنکٹلی اے مارل ون کہ صرف مارل ایلیمنٹ اس کے اندر موجود تھا. پرانے موریلٹی پلیز کے اندر مقصد یہ تھا کہ تاکہ مارل لیسن کو انکلیٹ کیا جائے بائی شوئنگ دا فال آف دا ہیرو. کوئی ایسی چیز مارلو کے پلیز کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر مین انٹرسٹ یہ اسکائی ٹچنگ پرسنالٹی ہیروز کی دکھاتی ہے جو کہ لمٹس کو اٹین کرنے کے لیے حدوں کو کراس کرنے کے لیے ٹریمنڈس ایفرٹس کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کا رائز اور پہلے ان کا رائز دکھاتے ہیں پھر ان کا فال. اس جد و جہد میں ان کا گرنا وہاں سے آگے وہ نیچے تک ان کا واپس پستیوں کی طرف آنا دکھاتا ہے. پیج نمبر 61 پہ پہنچ چکا ہوں. یہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہے جہاں پہ ہم نے بلیک ورس کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ بھی کرسٹوفر مارلو کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس نے ایک نئی ٹائپ کی بلیک ورس اس نے ٹریجڈیز کے اندر انٹروڈیوس کی. نئی طرح کی پوئٹری تھی جس کے اندر آرٹیفیشل اور مونوٹنس ورس جب دیٹ واز بریتھ انٹو آرٹیفیشل مونوٹنس ورس آف دا اولڈ ڈیز کے اندر مونوٹنس آرٹیفیشل تھی تو اس کے اندر یعنی کہ پہلے سے پوئٹری ڈراما کے اندر اس آرٹیفیشل مونوٹنس ورس استعمال کی جاتی تھی. تو کرسٹوفر مارلو نے جو اسلوب تحریر تھا موریلٹی پلیز کا یا پرانے ڈراما کے پرانے پلیز کا وہ بھی اس نے چھوڑا اور اس نے بلیک ورس کو استعمال کیا. در حقیقت سارے کا سارا ڈراما جو اس نئے پوئٹک ایلزبیتھن ڈراما جو اس نئے پوئٹک گرینجر سے انلیونڈ ہے یعنی کہ اس سے بھرا ہوا ہے. اس نے جو یعنی کہ کرسٹوفر مارلو نے جو چیز استعمال کی وہی پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے فالو کرنا شروع کی. انہوں نے اسی رستے پہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا. آخری پیراگراف پیج نمبر 61 پہ ہے ہمارا اور ہم اپنے ٹاپک کے کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ سیریسنس اینڈ کنسنٹریشن بھی کرسٹوفر مارلو کی ایک خوبی ہے کہ مارلو کو جب ہم اس کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس نے سیریسنس کو دیکھا. ایک نوٹیبل کریکٹرسٹک ہے اس کے کام کا کہ وہ اپنی تھیم کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہیومر کمپلیٹلی لیک کر رہا ہے. بہت سے کرٹکس کے مطابق کلاؤنش سینز اور باقی سیٹرٹیز جو ہے نا دیٹ ور انٹرپولیٹڈ بائی دا لیٹر یہ کچھ زیادہ تر کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلاؤنش سینز ہیں یا ایبسرڈیٹیز ہیں یہ اس نے نہیں ڈالی تھیں بلکہ اس سے بعد میں لوگوں نے ڈالیں. اور اس کے مزے کی بات دیکھیں کہ کوئی ویمن کریکٹر مارلو کے پلیز کے اندر کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا مطلب اس طرح اپنا رول نہیں پلے کرتا نظر آتا بلکہ یہی اس کی کوالٹی ہے. جیسے ایپیسوڈز جو ہیلن کی ایپیسوڈز ہیں یا کچھ اور فیمیل فگرز ہیں وہ دراصل آر اونلی شیڈوز اور فگر ہیڈز یعنی کہ شیڈوز ہیں کردار نہیں ہے. میں نے بتایا نا جیسے وہ اس کو کنجر کر کے وہ لے کے آتا ہے وہ اس کو ویسے ہی جس وہ دکھاتا ہے اسپرٹ کی صورت میں. تو یہ سارے کے سارے فیچرز ان کو آپ اس کا ڈرا بیکس بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس نے جو یہ ایک طرف اس کا ڈرا بیک بھی اس کی خامی بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہی طریقہ کار اس کا ٹپیکل ہے. کرسٹوفر مارلو کا یہی اسلوب تحریر ہے. شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے وہ اس شہرت کو حاصل نہیں کر سکا اس ٹاورنگ فیم کو انہی خامیوں کی وجہ سے جو کہ اس نے شیکسپیئر نے حاصل کی. لیکن یہ بات ہم یاد رکھیں کہ وہ پاتھ فائنڈر اور پائنیئر تھا ڈراما کے اندر. وہ انگلینڈ کے اندر نئی لٹریری ورلڈ کا کولمبس تھا. یہ مارلو کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس شیکسپیئر بھی ہے جس کو ہم آج جانتے بھی ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. اگر مارلو نے اس طرح کا کام نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی شیکسپیئر کو نہ دیکھتے ہیں اور ایون ہم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں. شیکسپیئر اس کے بغیر صرف ایک دوسرا رائٹر ہوتا اس سے زیادہ اس نے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یعنی شیکسپیئر کو بنا بنایا سب کچھ ملا. شیکسپیئر نے اسی چیز کو آگے اس نے اسی چیز کو پالش کیا. یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مارلوز کنٹریبیوشن ٹو انگلش ڈراما.